الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، امید کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس وقت میں لاک ڈاؤن میں عید الفطر کی نماز کی ادائیگی سے متعلق کچھ ضروری مسائل، شکوک و شبہات کا ازالہ اور صحیح بہتر رہبری، ان عنوانات کو لے کر کے آپ کے درمیان حاضر ہونا ہوا ہے۔ سب سے پہلے چند غلط فہمیوں کو دور کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے، جن گاؤں کے اندر میں جمعہ کی نماز ادا نہیں کی جاتی ہے اور اس گاؤں کے لوگ قریب کے کسی بڑے گاؤں میں، بڑے شہر میں آ کر کے جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے، ان گاؤں کے لوگوں کا اب کیا مسئلہ ہے؟ جواب، وہ گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گاؤں میں رہ کر ہی چاشت کی نماز ادا کریں، ان کو چاشت کی نماز ادا کرنے میں عید کی نماز کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا۔ چاشت کی نماز چاہے 2 رکعت ادا کرے یا 4 رکعت ادا کرے، لیکن وہ اپنے گاؤں میں رہ کر ہی چاشت کی نماز ادا کریں۔ اگر وہ گاؤں کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے اپنے گاؤں میں رہ کر کے عید کی نماز ادا کر لیں گے، تو وہ یہ جان لے کہ جب ان کے گاؤں میں جمعہ کی نماز نہیں ہے تو عیدین کی نماز بھی ان پر ضروری نہیں ہے۔ وہ لوگ معذور ہیں اور شریعت میں معذور کو مکمل رخصت دی جاتی ہے، لہٰذا وہ زحمت نہ کریں اور چاشت کی نماز ہی اپنے گاؤں میں رہ کر کے ادا کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آن لائن نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ کوئی امام ملک کے کسی بھی کونے میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر کے آن لائن نماز پڑھا رہا ہو اور اس کی اقتداء میں رہ کر کے ہم اپنے گاؤں میں اپنے مقام پر رہ کر کے عید کی نماز کیا ادا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ آن لائن نماز ادا نہیں ہوتی اور آن لائن کسی بھی امام کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور شریعت مطہرہ میں وہ نماز ادا نہیں ہوگی، چاہے وہ مدینۃ المنورہ کے امام کی اقتداء کرے، مکۃ المکرمہ کے امام کی اقتداء کرے، یا پھر ہمارے ملک میں کہیں سے کوئی نماز پڑھا رہا ہو آن لائن اور اس کی اقتداء کرے، اس آن لائن امام کی اقتداء میں نماز کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، کیا ہمارے محلے کا امام اپنے محلے کی مسجد کے اوپر کے مائک میں نماز پڑھائے اور ہم اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر آ کر کے اپنے محلے کے امام کی اقتداء میں اپنے گھر کے چھت پر آ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جواب، اپنے محلے کے امام کی اقتداء میں اپنے گھر کی چھت پر نماز ادا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ مسائل بہت تفصیل طلب ہے، لیکن میں آپ کو بہت مختصر میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر ہمارے محلے کا امام اپنی مسجد کے اوپر کے مائک سے نماز پڑھا رہا ہو اور پورے محلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر آ کر کے محلے کے امام کی اقتداء میں نماز ادا کرے تو بھی یہ نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ غلط فہمیاں اپنے ذہنوں سے نکال لینی چاہیے کہ اس دور میں، یہ جو دور ہے جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں بہت ساری آوازیں لگے گی، ہر آواز کے پیچھے قرآن اور حدیث کا حوالہ آپ کو نظر آئے گا، ہر بات کے پیچھے قرآن و حدیث کا حوالہ آپ کو نظر آئے گا۔ کوئی ایڈوکیٹ اٹھے گا اور وہ اپنی بات کو رکھے گا قرآن و حدیث کے حوالے سے، کوئی کہیں سے انجینئر اٹھے گا وہ اپنی بات کو رکھے گا قرآن و حدیث کے حوالے سے، کوئی کوٹ پینٹ ٹائی والا اٹھے گا اور وہ اپنی بات کو رکھے گا قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ ہر شخص کی بات کے پیچھے آپ کو قرآن و حدیث کا حوالہ نظر آئے گا، تو کیا ان کی بات کو صحیح مان لیا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ ہر شعبے کا ایک ماہر ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے معاملوں میں جب اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہر شعبے کا ایک ماہر ہوتا ہے اور اس ماہر سے ہی وہ بات پوچھی جاتی ہے اور اس ماہر کی ہی بات کو
یقین میں لایا جاتا ہے اور اتباع میں لایا جاتا ہے تو پھر دین اتنا سستا کیوں ہو گیا کہ کسی ایڈوکیٹ کی بات کو اور کسی اسکالر کی بات کو اور کسی جو ہے تو انجینئر کی بات کو اور کسی کوٹ پینٹ ٹائی والے کی بات کو مان لیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. دین بھی ایک شعبہ ہے اور اس شعبے کا ماہر صرف اور صرف عالم دین ہی ہوا کرتا ہے. لہذا ان تمام کی تمام لگنے والی آوازوں میں ہمیں صحیح آواز کا چننا اور صحیح آواز کا انتخاب کرنا یہ بھی اس وقت کی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے. تو ہمیں ضروری ہے کہ ان پوری کی پوری لگنے والی آوازوں میں صحیح آواز کا انتخاب کیا جائے. تو عیدین کی نمازوں سے متعلق جو غلط فہمیاں اس وقت میں پھیلائی جا رہی ہے ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے. ایک غلط فہمی عیدین کی نماز کی تکبیرات سے متعلق بھی پھیلائی جا رہی ہے. یہ بات ذہن میں نشی کر لیجئے کہ عیدین کی نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ ہی ادا ہوگی. 6 زائد تکبیرات سے زیادہ تکبیرات کا جو لوگ ثبوت دے رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر چاہے جیسے بھی ہو ذمہ دار ہیں، لیکن سامعین اور ناظرین سے ہماری یہی گزارش ہے کہ عیدین کی نماز 6 زائد تکبیرات ہی کے ساتھ ادا کی جائے. 6 سے زائد تکبیرات ادا کرنے کی کوشش نہ کرے اور اپنے ذہن کو ادھر ادھر بھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، کنفیوز میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حوالے اپنی جگہ پر، باتیں اپنی جگہ پر، لیکن تمام کی تمام مختلف روایتوں میں اور مختلف تشریحات میں عموماً وہی قول لیا جاتا ہے جس پر جمہور علماء کا فتویٰ ہو، جس پر جمہور علماء کا اتفاق ہو، وہی قول لیا جاتا ہے. اور تمام مختلف روایتوں میں جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ عیدین کی نماز کو 6 زائد تکبیرات کے ساتھ ادا کیا جائے. اب یہ تمام غلط فہمیاں دور ہونے کے بعد نماز عید کے لیے جو اہم مسائل ہے ان میں سے نماز عید کا وقت. عید کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے بعد سے زوال آفتاب تک کا رہتا ہے، لیکن عید الفطر کی نماز کو تھوڑا تاخیر سے ادا کرنا اور عید الاضحیٰ کی نماز کو تھوڑا جلدی ادا کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے. طلوع آفتاب کے 15 منٹ بعد نماز ادا کی جا سکتی ہے، زوال سے پہلے پہلے تک. اس کا آپ خیال رکھیں وقت کے متعلق. عیدین کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں کیا فرق ہے؟ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ عیدین کی نماز اور جمعہ کی نماز کے شرائط یکساں ہے. جو شرائط جمعہ کی نماز کے ہے وہی شرائط عیدین کی نماز کے ہے. البتہ جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے اور عیدین کی نماز کے لیے خطبہ سنت ہے. لہذا صرف ایک معمولی سا فرق خطبے کے شرط اور سنت ہونے کا ہے. اس کے علاوہ جو شرائط جمعہ کے نماز کے ہے وہی شرائط عیدین کی نماز کے بھی ہے. عیدین کی نماز کی ترتیب یہ بھی سن لیجئے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے اندر میں بہت بڑی تعداد گھروں کے اندر میں عیدین کی نماز ادا کرنے والی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر عید کو ہماری عیدگاہوں پر اور جن مسجدوں میں عید کی نماز ہوتی ہے ان مسجدوں کے اندر میں عید کی نماز کی ترتیب بیان کی جاتی ہے. لیکن اب شاید وہ ترتیب بیان کرنے کا موقع نہ رہے، اس لیے ہم آپ کے درمیان میں عید کی نماز کی ترتیب بھی بیان کرنے جا رہے ہیں. عید کی نماز کا حکم کیا ہے؟ احناف کے نزدیک صحیح اور مفتہ قول عید کی نماز سے متعلق یہ ہے کہ عید کی نماز واجب ہے. لہذا عید کی نماز کے پڑھنے کے لیے ہم لوگ نیت کریں گے 2 رکعت واجب 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی، جیسے بھی ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے نیت کرتے ہیں 6 زائد تکبیرات کے ساتھ پیچھے اس امام کے. اگر اتنا سب کچھ کہنا نہ بھی آئے تو ان الفاظ کا کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل کا ارادہ کافی ہے. نیت کرنے کے لیے دل کا ارادہ کافی ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. آپ نیت کر کے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کر کے ہاتھ کو باندھ لیا جائے گا. امام بھی اور مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے آہستہ سے
सना के पढ़ने के बाद इमाम जहरी आवाज में, बुलंद आवाज में अल्लाह अकबर कहेगा, अपने दोनों हाथों को कानों की लौ तक ले जा करके छोड़ देगा। मुक्तदियों को भी अल्लाह अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों की लौ तक ले जा करके छोड़ देना है। दूसरी मर्तबा इमाम अल्लाह अकबर कह करके दोनों हाथों को कानों की लौ तक ले जाएगा, छोड़ देगा। मुक्तदियों को भी अपने दोनों हाथ कानों की लौ तक ले जाना है, छोड़ देना है। तीसरी मर्तबा इमाम और मुक्तदी अपने दोनों हाथों को कानों की लौ तक ले जाएंगे और बांध लेंगे। तीसरी मर्तबा के तकबीर के बाद इमाम जहरी और बुलंद आवाज में सूरह फातिहा की तिलावत करेगा, ज़म्मे सूरत करेगा, पहली रकात की तकमील करेगा। फिर पहली रकात की तकमील के बाद इमाम खड़ा होगा। इमाम खड़े होकर के पहले सूरह फातिहा पढ़ेगा, फिर ज़म्मे सूरत करेगा। ज़म्मे सूरत के करने के बाद इमाम अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को कानों की लौ तक ले जाएगा, छोड़ देगा। मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को कानों की लौ तक ले जाएंगे, छोड़ देंगे। दूसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कहते हुए इमाम और मुक्तदी अपने दोनों हाथों को कानों की लौ तक ले जा करके छोड़ देंगे। तीसरी मर्तबा इमाम और मुक्तदी अल्लाह अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों की लौ तक ले जाएंगे और छोड़ देंगे। चौथी मर्तबा अल्लाह अकबर इमाम कहेगा, मुक्तदी भी इमाम अल्लाह अकबर कहेंगे और रुकू में जाएंगे। फिर हस्बे मामूल अपनी नमाज मुकम्मल कर लेंगे। जब नमाज हम पढ़ाने की तरतीब जान चुके हैं, तो नमाज के पढ़ाने की तरतीब के जानने के बाद इस पूरे के पूरे लॉकडाउन के माहौल में गुजारिश है कि जो लोग नमाज पढ़ाना जानते हैं वो लोग नमाज पढ़ाने की हिम्मत कर ले, क्योंकि कानून के दायरे में रह करके हर घर में नमाज होनी चाहिए। लिहाजा जिनको नमाज पढ़ानी आती है वो इस तरतीब के मुताबिक नमाज पढ़ाने की हिम्मत कर ले। नमाज पढ़ाने की ईदैन के वक्त में ये तरतीब भी जहन में रखे कि पहले नमाज, उसके फौरन बाद दुआ और फिर खुतबा होगा। जहां कहीं इसके खिलाफ अमल देखने में आता है वो शरीयत की तालीमात के खिलाफ है, क्योंकि आम नमाजों में भी हम नमाज पढ़ते हैं, उसके फौरन बाद दुआ करते हैं। तो ईद की नमाज के मौके पर भी नमाज होगी, नमाज के फौरन बाद दुआ, फिर खुतबा, खुतबे के सुनने के बाद हम अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा हो जाएंगे। ये तरतीब जहन में रखे। खुतबा देना आता है या नहीं आता है, ये एक आखिरी सवाल। तो इस सवाल को बहुत आसानी से मैं आपके दरमियान में हल कर देता हूं कि अगर आपको खुतबाए ईद नहीं याद है और पढ़ना नहीं आता है तो आप नमाज पढ़ाइए, दुआ कीजिए। दुआ हो जाने के बाद अगर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना आता है, आप खड़े हो जाइए, किसी ऊंची चीज पर, यानी टेबल है, कुर्सी है, जो भी है वो ले लीजिए, मैसर जो भी आपको हो जाए वो लीजिए। आप खड़े होकर के खुतबा दीजिए। खुतबे में पहले खुतबे में आप सूरह फातिहा तिलावत कर दीजिए, फिर बैठ जाइए। फिर बैठ करके कुछ थोड़ी देर के वक्फ के बाद उठ जाइए और उठ करके दूसरा खुतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत पढ़ लीजिए, जो भी आपको याद है। आपका खुतबा भी मुकम्मल हो गया। खुतबा देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, और खुतबा नहीं आता है इस वजह से ईद की नमाज को तर्क भी ना किया जाए। आखिरी मसला, अगर इतना भी नहीं आता है तो कसदन, इरादतन खुतबा ईदैन के दिन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इरादतन और जानबूझ करके कोई छोड़ता है तो मकरूह है, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है तो उनके लिए आखिरी गुंजाइश ये है कि वो नमाज पढ़े और दुआ करे, बस अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा हो जाए, ईद की नमाज उनकी अदा हो गई। और अगर किसी को रमजान की या बकरीद की ईद की नमाज के अदा करने का बिल्कुल ही मौका ना मिले, खुदा ना खास्ता, तो वो चाश्त की 4 रकात या 2 रकात नमाज अदा कर ले अपने अपने घरों में रह करके तन्हाई में। इंशाअल्लाह उनको ईद की नमाज की अदायगी का सवाब मिल जाएगा। एक आखिरी बात औरतों की नमाज से मुतालिक, कि ये बात जहन में रखें आप कि जुमा और ईदैन की नमाज औरतों पर फर्ज या वाजिब नहीं है अहनाफ के नजदीक। लिहाजा औरतों से गुजारिश है कि ईदैन के मौके पर अपने अपने घरों में रह करके
چاشت کی نماز ہی ادا کرے اور انشاءاللہ ان کو ثواب عید کی نماز کا ادائیگی کا مل جائے گا۔ اور آپ تمام سامعین و ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل اور کوئی بھی حرکت ایسی نہ ہو جس سے مسلمان کمیونٹی پر اور مذہب اسلام پر کوئی داغ آئے۔ قانون کے دائرے میں رہ کر کے عید الفطر کا لطف لیجئے اور عید الفطر کی حقیقی خوشیاں جو تو محسوس کیجئے، یہی آپ سے ایک گزارش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عید الفطر کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائیں، عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔